بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس اردو بے کے حوالے سے آج ہم لکھیں گے مضامین آپ کے دو ہیں، پہلا ہے ورزش اور دوسرا ہے محنت کی برکتیں۔ آج آپ صرف عنوان ورزش پر مضمون لکھیں گے جو کہ لوز شیٹ کے حوالے سے 1.5 پیج کا ہونا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس مضمون کے اوپر بخوبی لکھ لیں گے کیونکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ پچھلی کلاسز میں لکھ چکے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پچھلی کلاسز میں اہم نکات کے ساتھ آپ نے ورزش پر مضمون لکھا تھا، جبکہ اب آپ نے پیراگراف فارم میں یعنی اہم نکات کے بغیر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں آپ کا جو کام تھا وہ کہانیوں کو لے کر تھا۔ کہانیاں تھیں آپ کی کوے کا انتقام اور نادان دو سے دانا دشمن۔ بہت سارے بچوں کے میسیجز یہ رہے کہ انہیں اس کہانیوں کی سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ ان کے حوالے سے قواعد و انشاء پر خاکے موجود ہیں اور آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی کلاس میں ہیں کہ ان خاکوں کو سمجھتے ہوئے آپ کو کہانیاں بخوبی بنا لینی چاہیے تھیں۔ بہت سارے بچوں نے بنائی بھی ہیں اور کچھ بچوں نے نہیں بھی بنائی۔ ان کی مدد کے تحت آج آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کہانیاں کیا تھیں۔ پہلی کہانی ہے کوے کا انتقام۔ اس کو آپ نے ایسے لکھنا تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جس کا ایک بہت ہی خوبصورت بڑا سا باغ تھا۔ اس باغ میں ایک بڑے سے درخت پر کوے کا گھونسلہ تھا۔ کوہ اس گھونسلے میں اپنے خاندان کے ساتھ باخوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی درخت کے نیچے درخت کی جڑ میں ایک بل تھا جس میں ایک سانپ بھی رہتا تھا۔ سانپ کا اکثر دل کرتا کہ وہ کوے کے بچوں کو کھا لے، اور ایک دن اسے موقع مل گیا۔ کوہ دانہ دنکے کی تلاش میں ذرا دور نکل گیا تو یہ موقع پا کر سانپ نے کوے کے بچوں کو کھا لیا۔ کوہ جب واپس آیا اپنے بچوں کو نہ پا کر پریشان ہوا۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا اور پھر اس کی نظر سانپ کا جو بل تھا اس کے پاس پڑے ہوئے کوے کے پروں کے اوپر پڑی اور وہ جان گیا کہ سانپ ہی اس کے بچوں کو کھا چکا ہے۔ کوہ بہت دکھی ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سانپ سے انتقام ضرور لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع فراہم کر دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن خوب سہانا موسم تھا، بادل چھا رہے تھے، ہوائیں چل رہی تھیں۔ بادشاہ کی ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ باغ کی سیر کرے گی۔ سیر کرتے کرتے وہ اسی درخت کے نیچے آن پہنچی اور اپنے ملازمین سے کہا کہ میرا تخت یہاں پر بچھا دو، میں کچھ گھڑی یہاں پر آرام کروں گی، اور اپنے تمام زیور اتار کر اس نے اس تخت کے ایک طرف رکھ دیے اور خود وہاں پر لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ کوے نے کیا کیا کہ اڑتا ہوا آیا اور ملکہ کا ایک ہار اٹھا کر اپنی پنجوں میں رکھ کر اڑنے لگا، اور ملازمین نے دیکھا۔ ملازمین اس کے نیچے نیچے بھاگتے پھرے اور وہ اوپر اوپر اڑتا رہا، اور اس نے یعنی کوے نے باغ کا مکمل چکر لگانے کے بعد اسی درخت پر پہنچ کر اس کے نیچے جو بل تھا اس بل کے اندر اس ہار کو پھینک دیا اور خود اپنے گھونسلے میں بیٹھ گیا۔ اب ملازمین نے سوچا کہ ہم نے ہار کو پکڑنے کے لیے اس بل میں ہاتھ ڈالے تو سانپ ہمیں کاٹ لے گا، کیوں نہ ہم یہ کریں کہ پہلے بل کو کھودیں، سانپ نکالیں، سانپ کو ماریں اور پھر ملکہ کا ہار حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سانپ مارا گیا اور انہوں نے ملکہ کا ہار لے کر واپس ملکہ نے جہاں اپنے زیور رکھے تھے انہی میں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کوے نے اپنا انتقام لے لیا۔ اخلاقی سبق اس کا یہ ہوگا کہ دنیا مکافات عمل ہے، یا یہ ہوگا کہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے عنوان ہی ان کے اخلاقی سبق یا نتیجے بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جو ہے عنوان سے ہٹ کر نکلتے ہیں۔ اب دوسری کہانی ہے نادان دو سے دانا دشمن بہتر۔ اب اس میں یہ تھا کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک جانور پال رکھا تھا، وہ تھا بہت بڑا سارا بندر۔ وہ اس کو بہت پسند کرتا تھا، ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس نے کاروبار کے سلسلے میں شہر جانا تھا اور اپنے بندر کو بھی ساتھ لے لیا، اور خوب جو کام اس نے کرنے تھے وہ نپٹا لیے۔ تو پھر اس نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا کہ آرام کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے گا۔ وہاں پر اس کی آنکھ لگ گئی اور جو بندر تھا اس کمرے میں چہل قدمی کرتا رہا۔ پھر اس جو بندر تھا اس کی نظر ایک مکھی پر پڑی جو بار بار اس کے مالک یا اس کے دوست کے چہرے پر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھتی تو بندر اس کو اڑاتا، وہ اڑ جاتی اور دوبارہ آ کر بیٹھ جاتی۔ اس نے بہت بار اس کو اڑایا اور وہ دوبارہ آ کر اس کے چہرے پر بیٹھتی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ اب کیا کرے کہ جو مکھی ہے اس کو کیسے مارے کہ وہ اس کے اوپر دوبارہ نہ آ کر بیٹھے۔ اس نے کمرے میں ایک میز دیکھا، میز پر پھل پڑے تھے اور ساتھ ہی چھری رکھی تھی۔ اس نے چھری پکڑ لی اور سوچا کہ جیسے ہی مالک کے منہ پر مکھی بیٹھے گی تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔
اب وہی بات ہوئی کہ جیسے ہی اس کے ناک پر وہ مکھی بیٹھی آ کے تو اس نے چھری چلا دی. مکھی نے کیا مرنا تھا، الٹا یہ ہوا کہ مالک جو تھا اس کی ناک کٹ گئی. وہ بہت بلبلاتا ہوا اٹھا اور اس نے غصے میں اسی چھری سے اس کا قتل کر دیا، اور اس کے منہ سے اس وقت یہی نکلا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر. ٹھیک ہے، اور یہی اس کا اخلاقی سبق اور اس کا جو ہے نتیجہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کہانیاں تھی بچوں. آپ نے کتنا بڑا مسائل آپ کو نظر آ رہے تھے اس میں. اوکے، اللہ حافظ.